بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ تبارک و تعالی اس شب میں یعنی شب برات میں جن انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جن لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ آج اس مبارک رات میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں، بلکہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں، کیونکہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے. احادیث مبارکہ سے اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بعض حضرات افراط و تفریط کے شکار ہو چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس رات کی تعلق سے جو روایتیں مروی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہے، موضوع ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اور بعض حضرات وہ ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل تو ہیں، لیکن اس رات میں کی جانے والی عبادتیں، اعمال، ساری عبادتوں کو، اعمال کو فرائض کا، واجبات کا درجہ دے دیتے ہیں، بدعت و رسومات کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ معتدل نظریہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے قائل تو ہیں، لیکن اس رات کی میں جو اعمال، جو عبادتیں احادیث مبارکہ سے وارد ہیں، اس کے فرض کے یا واجب کے قائل نہیں، بلکہ استحباب کے درجے میں اس کو رکھتے ہیں. اس کی فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن بدعت و رسومات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور امت کو بچنے کا حکم کرتے ہیں. تو یہ اعتدال کے ساتھ اس رات کے قائل ہونا چاہیے، اس رات کی فضیلت کو ماننا چاہیے. بیہقی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب 15ویں شب آپ کو مل جائے، 14 تاریخ کی غروب آفتاب سے لے کر 15 تاریخ کے صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے، اور اس کو شب برات کہتے ہیں. تو حدیث میں فرمایا گیا، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیہقی کی روایت ہے کہ جب 15ویں شعبان مل جائے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو. کیوں رکھو؟ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رات کے آغاز ہی سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی ہے مصیبت میں مبتلا
آزمائشوں میں، بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یہ ساری رات کا اول حصے سے رات کے اختتام تک، اور رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، تو مغرب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا سے اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک رات کی فضیلت کے قائل ہوں، اور اس رات میں اپنی طاقت کے بقدر اللہ سے آہوازاری کریں، دعائیں کریں، عبادتیں کریں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، حدیث مبارک کے الفاظ ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آج 15ویں شب ہے، آج اللہ تبارک و تعالی بنو کلب میں جتنے بکریاں ہیں ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لہذا اٹھیے اور عبادت کیجیے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں عبادت کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ لوگوں کو، بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب میں جتنی بکریاں تھیں، اس زمانے میں بکریاں پالنے کا رواج تھا، ہر ایک کے گھر میں 100 200 500 بکریاں ہوا کرتی تھیں، اور قبیلے میں بہت سارے گھر ہوتے تھے، تو سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی کہ جب ان کی بکریاں چرنے جاتی تھی تو دونوں پہاڑوں کے درمیان کی وادی بھر جایا کرتی تھی، اتنی ساری بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگوں کا تذکرہ کسی حدیث میں، بیہقی کی ایک روایت میں 6 لوگوں کا تذکرہ ہے، مسند احمد کی روایت میں 2 لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ایک بیہقی کی دوسری روایت ہے اس میں 2 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ من جملہ ان میں مکمل 8 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آج کے دن، آج کی رات ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ لوگ بھی مغفرت کی دعا کر لے تو پھر بھی دعا نہیں قبول ہوتی، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اللہ سے سچی پکی توبہ نہ کر لیں۔ اگر یہ لوگ بھی، 8 لوگ بھی اگر آج اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ان کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے، مشرک، اس کی اللہ تعالیٰ آج دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ محروم رہتا ہے، اللہ کی مغفرت سے، دعائیں قبول ہونے سے محروم رہتا ہے۔ مشرک کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات خاصہ میں کسی کو شریک کرنا۔ صفات خاصہ کیا ہے؟ کہ عزت کا دینے والا، ذلت کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، اسباب کے بغیر اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھنا، یہ اللہ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک کرنا کہلاتا ہے، اور یہ مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، کسی اور کی طرف امیدیں لگانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ تیسرا قطع تعلقی کرنے والا، تعلقات توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اس شخص کی بھی آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہے کہ کسی سے ہماری کھٹک گئی ہے، تعلقات قطع ہو گئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، تو مل لیں، تعلقات کو استوار کر لیں، صلح صفائی کر لیں، تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں، اللہ آج کی رات کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح زناکار ہے اور ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پتلون لٹکانے والا بھی، حدیث کے اندر مسبل ازارین کا لفظ آیا ہے کہ ٹخنے کے نیچے تہبند شلوار پتلون لٹکانے والا۔ صرف نماز کی حد تک ہی اس کا اہتمام کرنا لازم نہیں، بلکہ نماز کے علاوہ ساری زندگی اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ٹخنے کھلے رہیں، عورتوں کے ٹخنے چھپے رہیں اور مردوں کے ٹخنے کھلے رہیں۔ اور آج ہو رہا کیا رہا، اس کا الٹا ہو رہا، عورتیں ٹخنے چھپا رہی ہیں، عورتیں جو ہے ٹخنے بتا رہی ہیں،
اور مرد حضرات ٹخنے چھپا رہے ہیں، بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ حالانکہ مردوں کا حکم یہ ہے کہ ٹخنے بتایا کریں۔ ٹخنے چھپانا یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، یہ میری صفت ہے۔ اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، آج کے دن اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تکبر کیا ہے؟ کسی کو حیثیت میں کم سمجھنا، کسی کو کم تر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مال ہونے کے اعتبار سے مالدار ہوں تو میں بڑا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے تو میں بڑا ہوں، میرے پاس عہدہ ہو تو میں بڑا ہوں، باقی سب میرے سامنے کم تر ہے، ہیچ ہے، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص بھی ہے جو کینہ پرور ہے، کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں برا رکھتا ہے، کسی کی برائی کا سوچتا ہے، محبت کے بجائے نفرت کے جذبات دل میں رکھتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کی جستجو میں رہتا ہے، کسی کی اچھائی تلاش کرنے کے بجائے برائی تلاش کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، تو ایسا کینہ پرور کے تعلق سے آیا ہے کہ اس کی بھی دعائیں آج قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے نہ کیا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کہ یہ بہت بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس جیسی مبارک رات میں بھی، فضیلت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان ہے، کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے، والدین کی بات نہیں سنتا، والدین کو کسی طرح تکلیف پہنچایا ہے ظاہری طور پر یا کسی طرح بھی دلی تکلیف پہنچایا ہے، تو آج کے دن وہ بھی اپنی والدین سے صلح صفائی کر لے، معافی تلافی کر لے۔ اگر بیوی کی بات سن کر والدین کو تکلیف پہنچایا ہے یا غیر شادی شدہ ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری برائیوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، صلح صفائی کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حضرات کا اس رات میں مغفرت نہ ہونے کا جو ذکر آیا ہے، وعیدیں آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری برائیوں سے بچیں، اگر ہم اس کے مرتکب ہیں تو ہم معافی تلافی کر لیں، صلح صفائی کر لیں۔ اور اس رات میں کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اپنی طاقت کے بقدر نفلی عبادتیں کریں۔ اگر نفل نماز پڑھنے کا موقع ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنی فرض قضا نمازیں ادا کر لیں۔ اس کا ایک طریقہ ترتیب ہے کہ اپنی عمر کا حساب لگا لیں، کتنا سال کا ہوں، مثال کے طور پہ 50 سال کا ہوں، 45 سال کا ہوں، اس میں سے 15 سال اور احتیاط کے درجے میں 14 سال کم کر لیں۔ بقیہ زندگی کا حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں بنتی ہیں، پھر سوچ کے اس میں سے وہ بھی وضع کر لیں، کاٹ لیں کہ میں عمرے کو گیا تھا اتنے دن میں نے نمازیں پڑھی، فلاں جماعت میں چلا گیا تھا اتنے دن میں نے نمازیں پڑھ لی، فلاں وقت میں میں سدھر گیا تھا، اتنے سے وقت سے لے کر اتنے وقت تک، یہ دن سے لے کر وہ دن تک، یہ تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک میں نے نمازیں پڑھ لی تھی، اتنی اپنے اندازے سے کاٹ لے، بقیہ نمازوں کو ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں، اور ہو سکے تو اس رات میں ادا کر لیں یا آج ہی سے اپنی ادا کرنا شروع کر لیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ہم خود ادا نہ کریں اس وقت تک یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ نفلی عبادتوں میں لگیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، اور اس رات میں کیا نہ کریں کہ راتوں میں گھومے پھرے نہیں، شور شرابہ نہ کریں، پٹاخڑے نہ اڑائیں، میٹھا پکانے کو، اچھے پکوان پکانے کو لازم نہ سمجھیں، یہ سب بدعت و خرافات ہے۔ اور یہ بھی ایک بدعت چل پڑی ہے کہ اس رات میں نہانا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننے کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہا لے پہن لے تو کوئی بات نہیں، لیکن لازم سمجھ کر کہ بڑی رات کا غسل، بڑی رات کا کپڑے، بڑی رات کا غسل کرنا، اس کو لازم سمجھنا، یہ بھی بدعت اور رسومات میں شمار اس کو کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی مبارکباد دینا بھی بدعت ہے، احادیث میں، شریعت میں ثابت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچنے چاہیے۔ من جملہ ہمیں 4 کام کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی استطاعت کے بقدر عبادتیں کر لیں،
جتنی ہو سکے نفلی عبادتیں کر لے، اللہ سے رجوع ہو۔ ہم نے کیا کیا کہ قبرستانوں کو، مسجدوں کو آباد کر لیا، اسی کو ہم نے عبادت سمجھ چکے ہیں، حالانکہ انفرادی عبادتیں کرنا زیادہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک، کہ آج اور اس جیسی راتوں میں مسجد کے علاوہ گھروں میں عبادتیں کریں، تنہائی میں عبادتیں کریں، اجتماعی عبادتیں نہ کریں۔ اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے، ماحول نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں آ کر عبادت کر سکتا ہے، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ ویسے تو روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن آج اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ کل کا روزہ رکھنا بھی چاہیے، مستحب ہے، خاص فضیلت والا سمجھ کے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ شعبان کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان سوائے آخر کے چند دن چھوڑ کر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور سارے دنوں کی فضیلت وہی ہے جو کل کے روزے کی ہے۔ تو استحباب کے درجے میں مستحب سمجھتے ہوئے کل کا روزہ بھی رکھ لیں۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو برا بھی نہ سمجھے اور لازم سمجھ کے بھی روزہ نہ رکھے، بلکہ مستحب سمجھ کے اس کو کل کا روزہ بھی رکھ لیں۔ اور تیسرا کام کہ اگر کسی سے تعلق خطا ہے، جھگڑا ہو چکا ہے، تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، تو آج صلح صفائی کر لیں، کسی طرح اس سے بات کر لیں، تاکہ ہماری بھی آج کے دن مغفرت ہو جائے، عبادتیں قبول ہو جائیں، ہمارے نامہ اعمال جب پیش ہوں تو اچھا پیش ہوں۔ یہ چند باتوں کا ذکر کیا گیا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ قبرستان جانے کو واجب سمجھتے ہیں، اپنے لیے دعا کریں اس رات میں۔ چوتھی چیز، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ اور مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، بلکہ آپ اپنے جگہ سے بیٹھ کر، اپنے گھر میں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو قبرستان میں جانے کا ماحول بن چکا ہے، قبرستان کو روشن کیا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ جایا جاتا ہے، یہ سب حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا تو ثابت ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے تھے، خاموشی سے گئے تھے۔ وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتفاقاً پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہو گیا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کہ آج کی رات قبرستان جا کر دعا کیا کریں، بلکہ ہم اپنی جگہ سے ہی اپنے طور پر، جس طرح ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مرحومین کے لیے بھی دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔